طلب کر کے گواہی فاطمہ سے ارے قرآن جھٹلایا گیا ہے ارے قرآن جھٹلایا گیا ہے ستم زہرا پائے ڈھایا گیا ہے شکستہ ہو گیا پہلو تمہارا شکستہ ہو گیا پہلو تمہارا اذیت دے کے تڑپایا گیا ہے اذیت دے کے تڑپایا گیا ہے ستم زہرا پائے ڈھایا گیا ہے یہ سچ ہے بدر کے جلسے ہو سے یہ سچ ہے بدر کے جلسے ہو سے درے زہرا کو جلوایا گیا ہے درے زہرا کو جلوایا گیا ہے ستم زہرا پائے ڈھایا گیا ہے تمہارے جسم و جاں حسنین ہے تمہارے جسم و جاں حسنین ہے جنہیں بے جرم رلوایا گیا ہے جنہیں بے جرم رلوایا گیا ہے ستم زہرا پائے ڈھایا گیا ہے ستم زہرا پائے ڈھایا گیا ہے نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد سورہ فاتحہ
مومنوں مختل زہرا کی یہ روداد سنو، مومنوں مختل زہرا کی یہ روداد سنو، کی ہے امت نے مصیبت میں جو بیدار سنو، مصطفیٰ مارے گئے گھر ہوا برباد سنو، باپ کو روتی ہوئی بیٹی کی فریاد سنو، باپ کو روتی ہوئی بیٹی کی فریاد سنو، اس کو رو لو جسے اس کو رو لو جسے رونے کا اجازت نہ دیا، آگے امت نے جسے باپ کا پرسانہ دیا، آگے امت نے جسے باپ کا پرسانہ دیا، باپ کے غم میں تھی غم کی نبی کی بیٹی، غش میں غش کھاتے تھے فرقت میں پیغمبر کے علی، روتی حسنین کو لپٹا کے تھی زہرا بی بی، خشک نا قبر پیغمبر کی ہوئی تھی مٹی، خشک نا قبر پیغمبر کی ہوئی تھی مٹی، شرم سرور کے شرم سرور کے یتیموں سے نہ کھائی آ کر، آگ دروازے پہ امت نے لگائی آ کر، آگ دروازے پہ امت نے لگائی آ کر، بولی دروازے کے پیچھے سے یہ آ کر زہرا، کیوں مسلمانوں کیا ہے میرے گھر پر حملہ، ان کی بیٹی ہو کہ تم پڑھتے ہو جن کا کلمہ، اپنے بابا سے میں فریاد کروں گی للہ، اپنے بابا سے میں فریاد کروں گی للہ، ہم ستائے ہوئے ہم ستائے ہو کو ستاتے کیوں ہو، یہ تو بتلاؤ میرے گھر کو جلاتے کیوں ہو، یہ تو بتلاؤ میرے گھر کو جلاتے کیوں ہو، ایک نہیں بولا کہ حیدر کو نکالو باہر، ورنہ آ جاؤں گا بن پوچھے میں گھر کے اندر، سن کے رونے لگی یہ بات نبی کی تو خیر، لا کے دروازے پہ ایک ماری لئی نے بڑھ کر، آگے پہلو پہ آگے پہلو پہ وہ جلتا ہوا دروازہ گرا، بیچ میں تھی در و دیوار کے ہائے زہرا، بیچ میں تھی در و دیوار کے ہائے زہرا، جلتے دروازے
فاطمہ گزرے، اور تھی فاطمہ زہرا اسی در کے نیچے، شور کرتے ہوئے گھر میں چلیاں پہنچے، دیکھ کر بلوے کو روتے تھے علی کے بچے، دیکھ کر بلوے کو روتے تھے علی کے بچے، در کو ماں سے در کو ماں سے ہٹاتی ہے پریشان زینب، ہے مدینے میں بھی شام غریبا زینب، ہے مدینے میں بھی شام غریبا زینب، تھی بہت صابرہ پر بنت ابی چیخ اٹھی، کیل جلتے ہوئے دروازے کی پہلو میں لگی، قتل محسن ہوئے اور ساتھ میں ٹوٹی پسلی، عرش تھرانے لگا زہرا کی گود اجڑی، عرش تھرانے لگا زہرا کی گود اجڑی، تھام لو آگے تھام لو آگے ذرا مجھ کو یہ زہرا نے کہا، ہائے فیضا میرا بچہ میرا محسن نہ رہا، ہائے فیضا میرا بچہ میرا محسن نہ رہا، دوڑی حجرے کی طرف در کو ہٹا کر زہرا، تازیانہ جو علی کے لیے اٹھتا دیکھا، اپنے بازو پہ اسے زہرا نے بڑھ کر روکا، اور غضب اس پہ بھی قنفذ نے تماچا مارا، اور غضب اس پہ بھی قنفذ نے تماچا مارا، باندھی گردن میں باندھی گردن میں رسن کر کے گرفتار لئی، لے گئے ہیں در قرار کو دربار لئی، لے گئے ہیں در قرار کو دربار لئی، بعد سرکار کے امت نے ستم کیا نہ کیا، حق علی کا نہ دیا باغ فتق چھین لیا، فاطمہ زہرا کے دروازے پہ بلوا بھی کیا، چین سے عطرت اطہار کو رہنے نہ دیا، چین سے عطرت اطہار کو رہنے نہ دیا، آ گیا کیسا آ گیا کیسا مدینے میں زمانہ غربت، فاطمہ زہرا کو دربار بلایا غربت، فاطمہ زہرا کو دربار بلایا غربت، مسجد نبوی میں ظالم نے سجایا دربار، اور اصحاب پیغمبر سے بھرا تھا دربار، آ گئی
تیری بابا ہے امت نے دکھایا دربار، کہتی تھی بابا ہے امت نے دکھایا دربار، آپ نے دی تھی آپ نے دی تھی جو تحریر بولے آئی ہوں، ساتھ بچوں کو گواہی کے لیے لائی ہوں، ساتھ بچوں کو گواہی کے لیے لائی ہوں، ہائے افسوس کہ زہرا کی حیا کی نہ گئی، بیٹھے اصحاب رہے بنتے پیغمبر تھی کھڑی، جھوٹا زہرا کو کہا اور قیامت نہ ہوئی، بڑھ کے ایک شخص نے سرور کی وصیت چھینی، فاطمہ روتی فاطمہ روتی رہی علیہ ہنستے رہے، خاک پہ پھینک دیے کر کے سند کے ٹکڑے، خاک پہ پھینک دیے کر کے سند کے ٹکڑے، کیا پایا ہوں گے جو زہرا پہ ستم ڈھائے گئے، اس پابندی کے مظلوم نہ فریاد کرے، کہ مسلمانوں نے حیدر سے شکایت آگے، غم میں بابا کے بھی رونے نہ دیا جی بھر کے، غم میں بابا کے بھی رونے نہ دیا جی بھر کے، زخمی تھا پہلو زخمی تھا پہلو بہت ساز بھی کتنی چلتی، گل ہوا مر گئی فیروز نبی کی بیٹی، زخمی تھا پہلو زخمی تھا پہلو بہت ساز بھی کتنی چلتی، گل ہوا مر گئی ایک روز نبی کی بیٹی، مومنوں مقتل زہرا کی یہ روداد سنو۔ بولے کچھ پوچھیں، آواز آ رہی ہے؟ پوچھیں، آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ آپ نے میوٹ کر رکھا ہے؟ نہیں میوٹ نہیں ہے، آواز آ رہی ہے؟ چلو بسم اللہ۔ بر اشرف الانبیاء محمد مصطفیٰ صلوات صلی اللہ محمد علی محمد بر علی اولاد علی صلی آہستہ تیز ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف آواز بہت الانبیاء ہلکی ہے. والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین ارجمند آواز نہیں آ رہی. زور سے بولیں. سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین. سب سے پہلے درخواست کروں گی سورہ فاتحہ سرفراز بہن بنت قاسم حسین زیدی. سورہ فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، آج ہم ایک اس مومنہ ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں جس نے درویشوں کی سے زندگی گزاری، جس نے کبھی دنیاوی مال و متاع کی خواہش نہیں کی. دلی تو بین الاقوامی نمائش گاہ ہے. وہ خاتون زندگی بھر دلی میں رہیں لیکن کبھی ان بازاروں کی طرف رغبت نہیں تھی. ایسی بے نیاز، ایسی فقیر طبیعت، ایسی درویش خاتون ہمیں اپنے چاروں طرف نظر نہیں آتی. اور پھر جس نے اپنوں کے، غیروں کے، دوستوں سب کے لیے اس طرح سے محبت دی کہ یوں لگتا ہے کہ اس کی حیثیت، اس کی مثال ایک شجر سایہ دار کی، جس کے سائے میں سب کو امان ملتی تھی، سکون ملتا تھا، محبت ملتی تھی. ناظرین کرام، جب ہم ایصال ثواب کی مجلس کرتے ہیں تو ایک طرف تو ہمارا مقصد جانے والوں کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے، اور ثواب پہنچنے کی شرط یہ ہے کہ جتنی ہم ہدایت حاصل کریں گے اتنا ہی جانے والوں کو ثواب ملے گا، چونکہ یہ محفل برپا کی جاتی ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے. تو غرض ایصال ثواب کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اس ذکر سے ہدایت حاصل کریں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ ذکر کریں جس سے ہم اپنی زندگیوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے روشنی حاصل کر سکیں. جب کوئی رخصت ہو جاتا ہے تو ہمارا بھی دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے کہ دیکھو جس راستے پر یہ گیا تمہیں بھی اسی راستے پر جانا ہے، تو تیاری کر لو اس سے پہلے کہ اس راستے پر کیا سامان سفر لے کر جاؤ گے. تو اب جب یہ بات آتی ہے کہ ان مجالس کا مقصد ایصال ثواب بھی ہے اور ہدایت حاصل کرنا بھی ہے، تو میں تذکرہ کروں گی آج جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک وصیت کا.
یہ وصیت نامہ آپ نے ابن ملجم کی قاتلانہ ضربت کے بعد اپنی اولادوں کو لکھوایا ہے۔ نہج البلاغہ کی بڑی اہم دستاویز ہے اور اس کی ہیڈنگ یہ ہے، وصیت نامہ جناب امیر المومنین حسنین علیہ السلام کے لیے۔ ایک ایک لفظ قابل غور ہے۔ ظاہر ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے الفاظ ہیں، ان کی ہدایات ہیں۔ شہدا وصیت نامہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، وہ ہر وقت حاضر و ناظر ہے، تمہارے اعمال کا ریکارڈ ہے اس کے پاس۔ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور پھر اس کے بعد جناب امیر المومنین بتاتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے عملی تقاضے کیا ہوتے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ مولا نے فرمایا دیکھو دنیا کے پیچھے نہ دوڑنا، خواہ دنیا تمہارے پیچھے دوڑے، دنیا کے پیچھے نہ دوڑنا خواہ دنیا تمہارے پیچھے دوڑے، یعنی دنیا کو اپنی منزل مقصد نہ بنانا، دنیا کی طرف رغبت نہ کرنا، خواہ دنیا کی نعمتیں تمہارا پیچھا کرتے رہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اور دنیا کی کسی محرومی پر نہ کوڑنا۔ ظاہر ہے دنیا کی محرومی پر وہی کوڑے گا جس سے دنیا سے محبت ہوگی، جسے دنیا سے محبت نہیں ہوگی تو اس کے لیے تو جیسا کلام پاک میں کہا گیا کہ جب کچھ آتا ہے تو وہ خوشی سے بدحواس نہیں ہو جاتا، جب کچھ جاتا ہے تو وہ غمزدہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کسی نعمت کا ملنا اور کسی نعمت کا چھن جانا برابر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آپ نے نصیحت فرمائی دیکھو دنیا کی محرومی پر، کسی محرومی پر نہ اٹھنا، اور ظاہر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کا یہ راستہ ہے زندگی کا، ان کا یہ کردار ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ فرمایا ہمیشہ سچ کے لیے تمہاری زبان کھلے، ہمیشہ سچ کے لیے تمہاری زبان کھلے اور ثواب کے لیے تمہارا عمل ہو۔ اب دیکھیے جیسا میں عرض کر رہی تھی کہ اس موقع پہ ہم چونکتے ہیں کہ ہم کیا ساتھ لے جائیں گے، تو مولا نے بتایا یہ ہے سامان سفر جو تم زندگی میں اکٹھا کرتے ہو، کہ سچ کے لیے تمہاری زبان کھلے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، ثواب کے لیے تمہارا عمل ہو۔ یہ نہیں کہ یہ حاصل کرنے کو، وہ حاصل کرنے کو، اسے خوش کرنے کو، اسے خوشامد کرنے کو، اس کے لیے تم عمل کرتے رہو، پھر جب جاؤ تو تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ اور دیکھو ہمیشہ ظالم کے حریف رہنا اور مظلوم کے مددگار، یعنی یہ دوستی اور دشمنی کا یہ فارمولہ دیا گیا ہمیں۔ یہ نہیں کہ جو ہماری خوشامد ہے یا جس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے ہم اس سے دوست بن جائیں، جس سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے یا جو ہماری مخالفت کرتا ہے یا جو ہمیں ٹوکتا ہے ہم اس سے دشمنی کریں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ دیکھنا انسانیت دو طبقوں میں بٹی ہوتی ہے، ایک ظالم ہے اور مظلوم، تو ظالم کے حریف رہنا اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا تم دونوں کو اور اپنے تمام اہل خاندان کو اور جن تک میری یہ تحریر پہنچے میری وصیت ہے اللہ سے ڈرتے رہیں اور آپس کا میل ملاپ قائم رکھیں۔ وہ اب ان الفاظ کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وصیت کے مخاطب محض جناب امیر المومنین کی اولادیں نہیں ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا جس تک میری یہ تحریر پہنچے وہ سب اس وصیت مخاطب ہیں کہ اللہ سے ڈریں اور آپس کا میل ملاپ برقرار رکھیں۔ اس لیے کہ میں نے سنا ہمارے نانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپس کا میل ملاپ عام روزہ نماز سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب یہاں پہ ناظرین کرام اب میں توجہ دلاؤں گی آپ کو، نمازیں ہمارے ہر اسلامی معاشرے میں ہو رہی ہیں، عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، مسجدیں بھی بن رہی ہیں، بڑی شاندار مسجدیں بن رہی ہیں،
لیکن امت مسلمہ کا حال تو دیکھیے کہ کس طرح سے ظالم طاقتیں، کس طرح دنیا کی سپر پاورز جو ہیں وہ پیروں کے تلے رون ڈالنا چاہتی ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپس کا افتراق، آپس کا انتشار، آپس کی نفرتیں ہیں کہ ہم دوسروں کے کیا نشانہ بننے کے مظالم کو، ہم ایک دوسرے کو برباد کرنے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں. اور پھر دیکھیں جب اس طرح سے نفرتیں پھیلتی ہیں ملکوں میں، اور نفرتیں پھیلتی ہیں معاشروں میں، نفرتیں پھیلتی ہیں گھروں میں، نفرتیں پھیلتی ہیں، نفرت ہماری فطرت ثانیہ بن جاتی ہے اور جمعیت بکھر جاتی ہے، امت بکھر جاتی ہے، گھر بکھر رہ جاتے ہیں. تو اس لیے جناب امیر المومنین نے کہا دیکھو تمہاری مستحب عبادتوں سے زیادہ افضل یہ ہے کہ تم آپس میں میل ملاپ برقرار رکھو. اور پھر آپ نے کچھ طبقوں کے حقوق بتائے. ظاہر ہے اللہ کی عبادت کرنے والے بندوں کے حقوق سے کیسے لاپرواہ ہو سکتے ہیں؟ پہلا حق یتیموں کا ہے، پہلا حق یتیموں کا ہے. آپ نے کہا اللہ اللہ دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی میں یہ اپنی ضرورتوں کو محتاج ہو جائیں، لاوارث ہو جائیں. تو جن کے وارث خدا واپس بلا لیتا ہے وہ پورے معاشرے کا ایک امتحان ہوتے ہیں، یعنی ان کا پورا معاشرہ جو ہے وہ وارث ہوتا ہے. تو جناب امیر المومنین خاص طور سے کہتے ہیں تم سے سب سے زیادہ جو سوال ہوگا وہ یتیموں کے حقوق کے بارے میں، کہ جن کے باپ نہیں رہے تھے تمہیں ان کا باپ بننا چاہیے تھا. اور پھر دوسرا حق جو آپ نے یاد دلایا تو آپ نے کہا اللہ اللہ پڑوسیوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں. ہمارے ہاں تو یہ حال ہو گیا کہ پڑوسی ایک دوسرے کو جانتے نہیں، چند قدموں کے فاصلے پہ آپ کھڑے پوچھیں گے کہ فلاں کے گھر کہاں ہے تو اسے معلوم نہیں. یہ عرض کروں کہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال، پڑوسیوں سے میل ملاپ رکھنا یہ معاشرتی تحفظ کا ذریعہ ہوتا ہے، یہ معاشرتی سیکورٹی کا ذریعہ ہوتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا تمہارے نانا پڑوسیوں کے بارے میں اتنی وصیتیں کیا کرتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ میراث میں پڑوسیوں کو شریک کر دیں گے. یعنی یہ انتہا ہے کہ پڑوسی رشتے کے برابر ہوتا ہے، کہ جس طرح رشتہ دار کے حقوق ہے اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ہے. اور اللہ اللہ نماز کے بارے میں کہ نماز ستون دین ہے. اب دیکھیے ستون وہ ہوتا ہے جس کے اوپر خیمہ کھڑا ہوتا ہے، کہ اگر تم نے اس ستون کو گرا دیا تو پھر تمہاری ساری ایمان کی عمارت ہی ڈھہ جائے گی. اور دوسری بات جو نماز کے لیے کہی، اور نماز معراج مومن ہے، اس میں ایک طرح سے نماز کی فرضیت بھی بتائی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ نماز کس طرح سے ادا کرنی چاہیے. ہمارے ہاں جو ایک عام روایت ہے معراج کے متعلق کہ سرکار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بلند ہوئے کہ آپ نے ذات رب العزت میں 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. تو دیکھو نماز اس طرح سے ادا کرنا کہ تم یہ محسوس کر سکو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، تم میں اور اس میں 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم فاصلہ ہے. اور پھر آپ نے کہا اور دیکھو خبردار قرآن کے بارے میں. اب دیکھیے قرآن ظاہر ہے خاص طور سے رمضان میں تو سبھی پڑھتے ہیں، کئی قرآن ختم ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کا حق کیا ہے، قرآن پڑھنے کا سلیقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن پر عمل کرنے میں کوئی تم سے بازی نہ لے جائے. یعنی یہ کتاب ہے، یہ ذکر و فکر کی کتاب ہے، اور پھر فکر سے بلکہ عمل کی منزل آتی ہے.
کہ اس پر فکر کرو، یہ تمہیں کیا ہدایات دے رہی ہے، اس پر عمل کرو، اور اس طرح عمل کرو کہ اس پہ عمل کرنے میں تم سے کوئی راضی نہ لے جائے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اور اللہ کے گھر کے بارے میں، اللہ کے گھر کے بارے میں دیکھو، اگر اس سے تم بے خبر ہو گئے تو تمہاری جماعت منتشر ہو جائے گی۔ یعنی یہ جو ہماری عبادت کا ایک مرکز ہے، کہ لامکاں کا مکان جسے بتایا گیا کہ یہ جو ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ کی، جو نماز پڑھتا ہے، اسی طرف رخ کر کے سارے عالم اسلام کا مرکز ہے، یہ ہمارے اتحاد کا مرکز ہے، یہ ہماری محبتوں کا مرکز ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم اس سے بے خبر ہو گئے تو پھر تم دنیا میں بکھر کے رہ جاؤ گے، دنیا کو بھی تمہاری پرواہ نہیں رہے گی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اور دیکھو، اللہ کی راہ میں اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی زبان سے جہاد کرتے رہنا۔ پھر آپ نے فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہنا، ورنہ ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا جائے گا، پھر تم دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہیں ہوں گی۔ اب بھی اس میں خاص طور سے اس زمانے میں جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کا یہ حصہ جو ہے نا، یہ بار بار یاد آتا ہے۔ کوفے میں آپ نے یہ وصیت نامہ تحریر فرمایا، اور کوفے سے ہی زبان کا جہاد شروع ہوتا ہے۔ جانوں کا جہاد بھی ختم ہو گیا کربلا میں، مال سے جہاد بھی ختم ہو گیا۔ جان سے جہاد اس طرح سے کیا گیا کہ خیمہ حسینی کا 6 ماہ کا بچہ بھی قربان ہوا۔ مال سے جہاد اس طرح سے کیا گیا کہ شہزادیوں کی سروں کی چادریں بھی چھین لی گئی۔ اب تیسری منزل آتی، سب کچھ کھو کر، جان سے جہاد کر، مال سے جہاد کر۔ اب اہل بیت رسالت قیدی بن کر لائے جا رہے ہیں کوفے کی طرف۔ کوفہ جہاں یہ وصیت نامہ عطا کیا گیا، اور زبان کے جہاد کے لیے تو خدا کے رسول کا فرمان ہے کہ سب سے افضل جہاد سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہتا ہے۔ عالم نسواں کو یہ افتخار رہے گا کہ یہ روایت سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے کی یہ عورتوں سے چلی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کس طرح بازار کوفہ میں خطاب کرتی ہیں، کس طرح دربار ابن زیاد میں خطاب کرتی کہ ابن زیاد جب طنز کرتا ہے، اے علی کی بیٹی تم نے دیکھا خدا نے تمہارے بھائی اور اس سے سرکش ساتھیوں کے ساتھ کیا۔ آپ نے فرماتی خدا نے جو کچھ ان کے لیے عطا کیا اس میں نے خوبی ہی خوبی دیکھی، اس میں میں نے جمال ہی جمال دیکھا، اس لیے کہ وہ لوگ تھے جو اپنے پیروں سے چل کے اپنے قتل گاہوں کی طرف گئے، اور ان کے لیے خدا بند عالم نے درجہ شہادت مقرر کیا تھا۔ یہ زبان کے جہاد کی منزلیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ آج ظاہر میں بیویوں کا ذکر کر رہی ہوں، ویسے اس بیچ میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے بڑے فکر انگیز اور انقلابی خطبات ظاہر ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں۔ دربار یزید میں کس طرح بی بی خطاب کرتی ہیں کہ اے یزید تو ساری کوششیں کر لے، سارے مددگاروں کو بلا لی، لیکن بخدا اس وحی کو مردہ نہیں کر سکتا جو ہمارے گھر میں اتری ہے، نہ ہمارے ذکر کو محو کر سکتا ہے۔
ایک قیدی خاتون جو قید کے حال کھڑی، جس کے ساتھ نہ فوجیں ہیں نہ اس کے مددگار ہیں، اس نے ایک ایسی جنگ جیت لی کہ جو فتح ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، قیامت قائم رہنے والی ہے۔ تو اس کتاب کو محو نہیں کر سکتا جو ہمارے گھر میں ہوتی ہے، تو ہمارے ذہن کو محو نہیں کر سکتا۔ ابھی بھی ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ انسان کی سلام کرتی ہے اس خاتون کو جو اس طرح سے آئی تھی کہ اس کے ساتھ نیزوں پر اس کے پیروں کے اس کے جگر گوشوں کے ساتھ جو دربار یزید میں اس طرح لگی کہ اس ظالم کے سامنے تشت میں سر امام حسین رکھا تھا، اور وہ چھڑی سے سر امام حسین سے بے ادبی کرتا جاتا تھا۔ وہ سر بولا جسے رسول خدا چلا کر خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ مولا کی وصیت نامہ سے، مولا کے کلام سے ہم روشنی حاصل کریں اور ہماری جانے والی کو ظاہر ہے کہ اس کے مرتبے بلند ہوں، جوار معصومین میں جگہ ملے۔ ایک درویش تھی، مولا کی فقیر تھی، اس کے لیے اور کیا جگہ ہو سکتی ہے علاوہ جوار معصومین؟ محمد وعلی محمد یا ارحم الراحمین۔ نوحہ پڑھیں، رفت آ جائیے۔ بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع، الوداع 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 الوداع، بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع، چھوڑ کر مجھ کو کس پر چلے بابا جاں، کیسے رہ پاؤں گی میں اکیلی یہاں، دل نہیں لگ رہا ہے ذرا بھی میرا، بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع، الوداع 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 الوداع، بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع، کربلا جاتے ہیں سب ہی پھر دو کلا، کیوں نہیں مجھ کو لے چلتے ہیں بابا جاں، ہو گئی ایسی بیمار سے کیا پتا، بابا کیسے کہوں آپ کو
الوداع 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 بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع چاچا بات اور روندا پر چلے مجھ سے ہو کر قطع بھیا اصغر چلے کیسے دل کو قرار آئے میرے بھلا بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع 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 بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع چند دن میں جہاں سے گزر جاؤں گی آپ کے جاتے ہی بابا مر جاؤں گی کیسے مرکز بنے گا یہاں پر میرا بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع 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 بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع جب میں دیکھوں گی اجڑا ہوا سارا گھر روتے روتے کٹیں گے یہ شام و سحر مرض بڑھتا ہی جائے گا میرا یہاں بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع 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 بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع بول سغرا چلے جائیے بابا جان پاس میرے رہے گا میرا بھائی جان اس بہلا کرے گا میرا دل یہاں بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع 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 بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع بول شہ بیٹی بابا تیرا کیا کرے مرضی رب ہے اصغر بھی کربل چلے بول صغرا کے ہائے مقدر میرا بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع 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 بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم وعلی جدک وابیک السلام علیکم وعلی امک واخیک السلام علیکم وعلی تسعۃ المعصومین من ذریتک وبنیک السلام علیکم یا ساداتی جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الآخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان، السلام عليك يا خامل الكفر والطغيان، السلام عليك يا إمام زماننا، هذا جل الله تعالى فرجك وسعل الله تعالى مخرجك ظهورك جميعا ورحمة الله وبركاته. سورہ فاتحہ سیرانی کربلا شہیدانی کربلا. ایک فاتحہ برائے سرفراز خاتون بنت کاظم حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. آپ لوگوں نے سب نے اپنا ٹائم دیا اور پریشانی کے باوجود کافی بیچ میں ڈسٹربنس ہوئی، بہت اس کے لیے معافی چاہتے ہیں. شکریہ بہت بہت.